اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دیگر بہت سارے حقوق کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں بہت سے حقوق کو بتایا ہے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق بھی بتایا ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بجا لائے۔ اللہ کے نبی کے حقوق میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اس بات کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بتلاتے ہیں وہ سچ ہے اور حق ہے، اور آپ بلا شک و شبہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایمان لانا یہ ہم پر نبی کا پہلا حق۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت رکھنا، جس کو ایمان کامل کی نشانی بتائی گئی۔ حدیث پاک میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے، یہاں تک کہ اس کو اپنی اولاد سے، والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو جائے۔ اور محبت رسول ظاہر سی بات ہے بغیر عمل کیے ہوئے اس کا دعویٰ یہ اچھا نہیں مانا جاتا۔ اگر محبت ہے تو محبت رسول کا نمونہ اور اس کا عکس اور اس کی چھاپ ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ اتباع کرنا، اللہ کے نبی کا اتباع کرنا، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا۔ ہم لباس پہنتے ہیں، اللہ کے نبی نے لباس پہنا، اللہ کے نبی نے کس طرح لباس پہننے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دوسروں سے ملاقات کی، آپ نے ملاقات کا کیا طریقہ بتلایا؟ ہم بھی ملاقات کرتے ہیں، ہمیں ملاقات کا اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتلایا؟ غمی، خوشی، ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی آئیں، تو ہم پر آئیں غمی خوشی، تو ہم کو کس طریقے سے خوشی کے موقع پر اور کس طرح غم کے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو چلانا چاہیے۔ عبادت میں نبی کا کیا طریقہ رہا، کون سی عبادت اللہ کے نبی کس طرح کرتے تھے، پیروی کرنا۔ شادی بیاہ ہوئی تو شادی بیاہ میں اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، اوپر چڑھنے میں، نیچے اترنے میں کیا آپ کا اسوہ طریقہ رہا ہے۔ اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اتار لینا، چاہے وہ کوئی بھی زندگی کا، سفر کا ہو، حضر کا ہو، اندر کا ہو، باہر کا ہو، غمی کا ہو، خوشی کا ہو، پہننے کا ہو، پینے کا ہو، سونے کا ہو، جاگنے کا، کوئی بھی طریقہ ہو، سب میں نبی کا اتباع کرنا۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا۔ سب سے زیادہ اگر ہمارے دل میں کسی کی قدر ہو اللہ کے بعد تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ مجلس اللہ کے نبی کی ہو تو اللہ کے نبی کی مجلس کی وجہ سے نہ شور ہو نہ شغف ہو، اتنی عزت اللہ کے نبی کی۔ کیونکہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو۔ آج کیا ہے؟ نبی کے نام پر مجلس لگتی ہے، شور و غوغا ہوتا ہے، نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے، نبی کے اوصاف، نبی کے خصائل، نبی کے شمائل، نبی کے عادات، نبی کے اعتبار کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آج نعتیہ مشاعرہ سننے والا نبی کے اوصاف پر کودتا ہے، شور شغب کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ایسا کرنا ان کے لیے صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہو سکتا۔
یہ عزت و توقیر کے خلاف ہے۔ آدمی جس کی عزت کرتا ہے اس کے سامنے اس کے تذکرے سے اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے اور اپنے کو ہر اس طریقے سے بچاتا ہے جس سے اس کی عزت میں خلل والی بات۔ پانچواں کیا ہے؟ ان پر درود بھیجنا۔ جب اللہ کے نبی کا نام آ جائے، آپ کا ذکر خیر ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، یہ بھی حق بنتا ہے۔ آپ کا دفاع کرنا، اگر آپ کو کوئی برا کہے، آپ کو کچھ کہے، گستاخی کرے، اس کا دفاع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی نبی کا حق ہے ہم پر کہ ہم نبی کا ہر آن ہر لمحہ دفاع کریں، بچاؤ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، شریعت، اسلام دیا ہے، ان کے واسطے سے ہم کو ملا ہے، اس دین کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھا جائے، دین کی مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے آٹھواں حق کیا ہے؟ آپ کے اہل بیت سے، گھر والوں سے، آپ کی ازواج مطہرات سے، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کے گھر والوں سے محبت کی جائے۔ نواں حق کیا ہے؟ کہ آپ کے صحابہ کرام سے محبت کی جائے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو ہم پر بھی فرض ہے ہم بھی صحابہ کرام سے محبت کریں۔ دسواں کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے ہم بھی ان سے محبت رکھیں، جو ان سے بغض رکھے ہم بھی ان سے بغض رکھیں، دشمنی رکھیں۔ اب ان 10 حقوق کو لیجئے اور غور کیجئے۔ ہم مسلمان اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہم ان حقوق کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر ہیں، ہم ان حقوق کو بجا لا رہے ہیں؟ نبی کا اتباع کر رہے ہیں؟ سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں اتباع کر رہے ہیں؟ ان سے جیسی محبت رکھنی چاہیے محبت رکھ رہے ہیں؟ ان پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ان پر ایمان ہے؟ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے حقوق کو بجا لائیں، یہی اس مہینے کی سچی عقیدت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں۔ اور اگر ہم نے صرف دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی کے حقوق کو بجا نہیں لایا تو سمجھیے کہ اس سے پھر بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔